زمینی حملے کے لیے ابھی تک انہوں نے اتنی موبلائزیشن نہیں کی ہے۔ اگر آپ صرف اعداد و شمار پر نظر رکھیں تو عراق کی جنگ کے لیے 2003 میں امریکہ نے 1,70,000 فوجی اس خطے میں بھیجے تھے۔ اس وقت 1,70,000 فوجی ایران کے اڑوس پڑوس میں موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے زمینی جنگ کی جا سکے۔ محدود زمینی جنگ ممکن ہے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن اب تک کے حالات سے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز محدود نہیں رہ پاتی۔ اس لیے اگر انہوں نے زمینی جنگ کی اور اس کے نتیجے میں ایران نے مزید کارروائی کی، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو جانی اور مالی نقصان ہے اس سے بالکل بے نیاز ہو کر اقدامات کر رہا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کی کیلکولیشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا، اور آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، اکانومسٹ نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ اگر تو جنگ کا فیصلہ اس بات پہ ہونا ہوتا کہ کس نے زیادہ بم گرائے ہیں اور کتنی زیادہ تباہ کاری کی ہے تو پھر تو امریکہ جیت جاتا، لیکن کیونکہ جنگوں کا فیصلہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ کس نے زیادہ بم گرائے۔ امریکہ نے ویتنام کی جنگ میں 80 ملین یعنی 8 کروڑ بم گرائے تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تو جنگ کے اصل سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے جنگ کا؟ اگر جنگ کا مقصد ایران میں حکومت کی تبدیلی ہے اور اگر حکومت اس سب کچھ کے باوجود تبدیل نہیں ہوتی تو پھر جنگ کا ہدف حاصل نہیں وہ ہوا۔ تو کہہ رہے ہیں ہم ایک ایک اور تہذیب مٹانے ثانوی جا رہے ہدف ہو ہیں، سکتا ایک ہے، تہذیب کو ختم کرنے جا رہے ہیں، بس ہم ان کے پلانٹ ختم کرنے جا رہے نہیں، ہیں، یہ تو ان کے دیکھیں نا، وجود یہ کو تو ختم کر رہے ہیں۔ جی آپ تو خود رہے ہیں اس میدان میں۔ یہ جو خطابت ہوتی ہے اس کے اندر آدمی بہت ساری ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو منطقی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں خطے کے، ان پر ایران کے حملے یقیناً بند ہونے چاہیے، اور ایران اگر سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو ان ممالک کو اپنا حلیف بنائے، نہ کہ ان کو اپنا دشمن بنا لے اس بات پر کہ امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو وہ مسلسل جو حملے جاری ہیں ان کی وجہ سے کم از کم ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا موجود ہے خطے میں جو یہ کہتا ہے کہ بھئی اصل میں تو ایران اور اسرائیل کی اور ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے وہ الگ ہے، اور ایران کی جو ہم سے جنگ شروع ہو گئی ہے یک طرفہ وہ الگ ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ٹرمپ کے پاس ابھی بھی ایک جواز موجود ہے کچھ کرنے کا۔ وہ جواز ختم ہو سکتا ہے اگر ایران دو باتوں کا اعلان کرے، ایک یہ کہ وہ خلیج عرب کے ممالک کے اوپر حملے نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولنے کے بارے میں بات چیت کرنے کو تیار ہے یا اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کیا یہ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن پہ ہو سکے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، کیونکہ ایران صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم امریکہ کے تابع نہیں ہیں، امریکہ کی ڈیڈ لائن پر فیصلہ نہیں کرے گا۔ وہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے، بات چیت کرنے کو تیار ہے، پاکستان کے ذریعے پیغامات بھیج چکا ہے، عمان، مصر اور ترکی کے ذریعے بھی بات چیت ہوئی ہے، لیکن ایران کا موقف یہی ہے کہ ہم کو آپ دھمکی دے کر، دباؤ میں لا کر اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے تو پھر اگر کوئی برداشت کرنے کو تیار ہے، جانی اور مالی نقصان بے تحاشا برداشت کرنے کو تیار ہے، تو پھر تو یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے اور امریکہ کے اہداف شاید پھر بھی حاصل نہ ہو پائیں۔